بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کرپس مشن۔ کرپس مشن 1942 میں سرٹیفائڈ کرپس کی قیادت میں برصغیر میں ایک مشن بھیجا گیا مشن میں آیا تھا کہ مسلمان تقسیم ہندوستان کا مطالبہ قرارداد پاکستان کے ذریعے کر چکے تھے، اور کانگریسی رہنما جو جنگ عظیم دوم میں 39 سے 45 تک جو جنگ عظیم دوم ہوئی تھی، جاپانیوں کی ابتدائی کامیابیوں کی وجہ سے حکومت کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے اور توقع کر رہے تھے کہ جاپانی افواج جو ہے برطانوی حکمرانوں کو برصغیر سے نکال کر اقتدار اعلیٰ ہندوستانیوں کے سپرد کریں گی۔ اب جنگ عظیم دوم میں اس کے ابتدائی مراحل میں برطانیہ کو کئی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہاں تک کہ جاپانی افواج نے برما پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا، اور ان حالات میں برطانوی حکومت نے اپنے وزیر سرٹیفائڈ کرپس کو 1942 میں ہندوستان میں بھیجا تھا کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے جائیں، اور اس کی کچھ سفارشات تھی۔ سفارشات اس کی کیا تھی؟ جنہیں تجاویز کیا تھی؟ کرپس تجاویز جنہیں کہا جاتا ہے کہ جنگ کے بعد برصغیر کو ڈومینین کا درجہ دیا جائے گا۔ ڈومینین کیا؟ نو آبادیات کا درجہ دے دیا جائے گا۔ دفاع، امور خارجہ، مواصلات وغیرہ سمیت تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی، جس کے لیے چناؤ کا اختیار جو ہے وہ صوبائی قانون سازی اسمبلیوں کے ذریعے ارکان حاصل کرے گا، اور ہندوستان کے لیے نیا دستور بنایا جائے گا۔ صوبوں کو اختیار ہوگا کہ وہ یونین سے الگ ہو جائیں یا الگ وفاق بنا لیں۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کیا جائے گا، اور وائسرائے کی انتظامی کونسل کے تمام ارکان ہندوستانی ہوں گے، اور اس میں ملک کی سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں گے، لیکن دفاع کا جو محکمہ ہے وہ برطانیہ کے پاس ہی رہے گا۔ آئین مکمل ہو گیا اور اسے ہر صوبے کی توثیق کے لیے بھیجا جائے گا۔ جو صوبے آئین کو پسند نہیں کریں گے وہ بااختیار ہوں گے کہ مرکز سے علیحدہ ہو کے اپنی آزاد حیثیت قائم کر لیں۔ اب اس پہ مختلف جماعتوں کا رد عمل ہے۔ مسلم لیگ کا رد عمل سب سے پہلے دیکھیں تو کرپس تجاویز کو اس لیے مسترد کیا گیا کیونکہ ان میں اس کے پاکستان کے مطالبہ کو واضح طور پہ تسلیم نہیں کیا گیا تھا، یعنی مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جداگانہ حیثیت قائم کر سکتے تھے، اور یوں پاکستان کی تخلیق کا امکان وجود تھا، اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ کافی غور و فکر کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بنیاد پہ کرپس تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف صاف الفاظ میں اور فوری طور پہ تجاویز میں تسلیم نہیں کیا گیا۔ گاندھی اور ان کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس نے تجاویز کو مسترد کر دیا۔ یہ کانگریس کا رد عمل تھا۔ انہوں نے صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے سے اختیارات کو سخت ناپسند کیا، اور تقسیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی واضح یا مبہم جو تجاویز کو کانگریس ماننے پہ آمادہ نہیں تھی، اور کانگریس نے کرپس تجاویز کا مذاق اڑایا اور ایک ایسے بینک کا چیک کہا جو دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ اور ان صوبوں کو کانگریس نے ان تجاویز کو اس لیے بھی مسترد کیا تھا کہ ان میں صوبوں کو الگ وفاق کا اختیار دے کے قیام پاکستان کا امکان پیدا کر دیا گیا۔ نیز اسے حکومت میں دیگر جماعتوں کی شمولیت بھی پسند نہ تھی، اور برصغیر کے اس مستقبل کا فیصلہ انگریزوں کی بجائے جاپانی کریں گے۔ کرپس تجاویز ناکام ہوگی، اور کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کی اور کسی جماعت کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیا تھا۔ کرپس تجاویز کی اہمیت کیا تھی کہ دونوں بڑی جماعتیں جو تھی کانگریس اور مسلم لیگ، ان میں اتفاق پیدا ہو گیا، مگر اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان تجاویز سے پاکستان کے تصور کو تقویت ملی کیونکہ اس میں صوبوں کو علیحدگی کا حق دے کر متحدہ ہندوستان کے کانگریس کے مطالبہ کو مسترد کر دیا گیا۔ اور یہ تھا کرپس مشن 1942 میں سرٹیفائڈ کرپس کی قیادت میں یہ برصغیر میں آیا تھا۔ کچھ تجاویز اس نے پیش کی برصغیر کی عوام کے لیے کہ محکمہ دفاع کا جو ہے چارج وہ برطانوی حکومت کے پاس رہے گا، اور باقی جو اختیارات ہیں وہ برصغیر کی عوام کو دیے جائیں گے۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ شملہ کانفرنس ہے۔ لارڈ ویول 1944 میں وائسرائے بن کے ہندوستان آیا، اور برصغیر کے سیاسی مسائل کے حل کے لیے اس نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا تھا، اور اس کا پس منظر ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ 1942 میں
کرپس کی ناکامی کے بعد انڈین نیشنل کانگریس نے حکومت برطانیہ پہ دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ ہندوستان سے اپنا اقتدار ختم کریں اور اختیارات اکثریتی جماعت کو منتقل کر دے۔ گاندھی نے اپنی تحریکوں کو تیز تر کر دیا اور عوام کو کہا گیا کہ وہ عدالتوں اور دفتروں کا بائیکاٹ کریں، سول نافرمانی کی تحریک چلائی، جلسے اور جلوسوں کے ذریعے قوت کا زبردست مظاہرہ جاری رہا اور گاندھی نے ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک بھی چلائی۔ جنگ میں برطانیہ کو شکست ہوئی اور مسلم لیگ کو نظر انداز کرتے حکومت کو جھکانے کا ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ جو توقعات پوری نہ ہوئی تو بتدریج جنگ کا پانسا برطانیہ اور اس کی اتحادیوں کے حق میں پلٹنے لگا۔ حالات بدل گئے تو کانگریس نے مسلم لیگ کو ساتھ ملا کے اپنے دباؤ کو بڑھانا چاہا۔ گاندھی جناح مذاکرات ہوئے اور گاندھی جناح کو مشترکہ جدوجہد میں شامل ہونے کی دعوت بھی جناح کو دی، لیکن وہ ایسے جال میں پھنسنے والے نہیں تھے کیونکہ ایک دفعہ وہ ان سے دھوکہ کھا چکے تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی تخلیق کے علاوہ کسی دوسرے فارمولے پہ غور کرنے سے انکار کر دیا اور 1944 میں لارڈ ویول جو ہے وہ ایک پلان لے کے برصغیر کی عوام کے لیے آیا اور اس نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا۔ اس نے برصغیر کے مسائل پہ غور کرنے کے لیے جو ایک کانفرنس بلائی تاکہ مستقبل کے آئین، حکومت کی تشکیل اور عوام کے چناؤ کے متعلق بنیادی فیصلے کیے جائیں۔ ویول پلان میں درج ذیل جو نکات ہیں وہ شامل تھے کہ مستقبل کا دستور جو ہے برصغیر کی تمام سیاسی طاقتوں کی مرضی سے بنایا جائے گا، گورنر جنرل کی انتظامی کونسل بنائی جائے گی اور کونسل میں برصغیر کی سیاسی قوتوں کے نمائندے شریک کیے جائیں گے اور ان میں 6 ہندو اور 5 مسلمان ہوں گے۔ گورنر جنرل اپنی انتظامی کونسل کی صدارت کرے گا اور کمانڈر ان چیف کے علاوہ تمام ارکان کونسل کا تعلق برصغیر سے ہوگا۔ ارکان کا چناؤ گورنر کرے گا خود اور مرکز میں انتظامی کونسل کو تشکیل دینے کے بعد تمام صوبوں میں بھی انتظامی کونسلیں منظم کی جائیں گی۔ ویول پلان پر غور کرنے کے لیے وائسرائے نے جون 1945 میں شملہ کے مقام پہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کی کانفرنس بلائی اور اس میں حزب ذیل ارکان شریک تھے۔ مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم لیاقت علی خان اور سردار عبدالرؤف نشتر تھے۔ کانگریس کی طرف سے پنڈت نہرو، ابوالکلام آزاد اور بلدیو سنگھ تھے۔ تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ تھے۔ یونینسٹ پارٹی اور دیگر جماعتوں کے نمائندے بھی تھے۔ یہ کانفرنس ناکام ہوگی کیونکہ کانگریس ایک نشست پر مولانا ابوالکلام آزاد کا تقرر کرنا چاہتی تھی۔ ناکامی اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ تمام مندوبین نے شملہ کانفرنس میں شرکت کی۔ کانگریس خوش تھی کہ اسے حکومت سازی کا موقع ملنے والا تھا، البتہ اس نے کانفرنس میں شرکت سے پہلے ہی وضاحت کر دی کہ وہ برصغیر کی تقسیم کے کسی فارمولے کو نہیں مانے گی اور حکومت سازی پہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ 5 مسلمان وزراء کی نامزدگی کا مسئلہ پیش ہوا تو قائد اعظم کا موقف تھا کہ 5 مسلم وزراء کو مسلم لیگ نامزد کرے گی کہ کانگریس چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست اسے ملے اور اس پہ ابوالکلام آزاد کا تقرر ہو اور قائد اعظم ڈٹ گئے کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلم لیگ کو ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار دیتے تھے اور اس کو منوانا بھی چاہتے تھے۔ اور وائسرائے نے ابوالکلام آزاد کی بجائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور یونینسٹ پارٹی کے سربراہ ملک خضر حجات کی نامزدگی پہ قائد اعظم کو راضی کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے موقف پہ قائم رہے اور وہ چاہتے تھے کہ حکومت اور کانگریس جو ہے وہ صرف مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا حقدار مان لے اور تینوں فریق متفق نہ ہو سکے اور شملہ کانفرنس کو کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر ختم ہوگی۔ اس کی ناکامی جو ہے اس کی ذمہ داری کانگریس نے قائد اعظم کو شملہ کانفرنس کی ذمہ داری کا جو ہے وہ ناکامی کی ذمہ داری قرار ٹھہرایا کہ یہ قائد اعظم کی وجہ سے ہے۔ ویول نے بھی قائد اعظم کے بے لچک رویے پہ تنقید کی اور قائد اعظم نے اخباری بیان میں کہا کہ شملہ کانفرنس میں پیش ہونے والے ویول پلان دراصل وائسرائے اور گاندھی کا پھیلایا ہوا جال ہے اور اگر مسلم لیگ پلان قبول کر لیتی تو اسے پاکستان کے حصول میں کبھی کامیابی نہ ہوتی۔ بظاہر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کے سخت اور غیر لچکدار رویے کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی، لیکن آنے والے سال میں ہونے والے عام انتخابات جو 45 اور 40 کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ مسلمان صرف اور مسلم لیگ کے ساتھ تھے، انہوں نے کانگریس، یونینسٹ پارٹی اور مسلم مذہبی جماعتوں کو مسترد کرتے ہوئے مسلم لیگ کو ووٹ دے کے اپنی مکمل نمائندگی کا اختیار دیا اور انتخابی نتائج نے قائد اعظم کی فراست اور ان کے موقف کی صداقت کا ثبوت فراہم کیا۔ یہ تھی شملہ کانفرنس اور آج کا ہمارا ٹاپک اتنا ہی ہے۔ کرپس مشن اور شملہ کانفرنس جو ہیں یہ ہے کرپس مشن 1942 میں اور
2 سال بعد جو ہے ویول پلان شملہ کانفرنس جو ہے یہ پیش کیا گیا تھا، اور آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک کریں گے۔ اللہ حافظ۔